اور لوگوں کو کیا جو ہے خیالات؟ بہت زیادہ لوگ جو ہے جو اس سے اویئرنیس نہیں رکھتے، تو جس کی وجہ سے وہ ایسے ہی جو ہے وہ اپنے مطلب کہ جو ہے پریکٹس کے اندر ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈرگ انسپیکٹر کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے کیا حقوق ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، تو پریکٹس کے دوران وہ بہت زیادہ جو ہے کانشیس ہوتے ہیں اور بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا محکمہ صحت کا ایسے ہی اس سے ڈر جاتے ہیں اکثر لوگ جو ہے، ہمارے جتنے پریکٹیشنر ہیں خاص طور پہ ہمارے حکمہ حضرات اور بہت سے بی ایم ایس حضرات بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ان کو ڈرگ لاگ کا نہیں پتا، میرا خیال شاید آپ کے کورس میں نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا ان کو، جس کی وجہ سے وہ جانتے نہیں ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس میں نے اس طرح سے جو دیکھے ہیں کہ وہ جب بھی مطلب کہ جیسے میرے جیسا کوئی بندہ جو ہے محکمہ صحت کا جائے تو وہ ویسے ہی جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا آ گیا اور کیا جو ہوگا اب اور کیسے یہ ہمارے ساتھ جو ٹریٹ کرے گا۔ تو مطلب کہ جو ہمارے محکمہ صحت کے پی این ٹائپ لوگ وہ بھی آ کے جو ہے نا ہم جو ہمارے پریکٹیشنر ہیں مطلب حکمہ اور ہومیوپیتھ حضرات کو ان کو بھی جو ہے تنگ کرتے ہیں، ڈسپینسر حضرات کو بھی آ کے وہ تنگ کرتے ہیں۔ پیر محکمہ صحت کے میں نے اکثر دیکھا ہے، میرے ساتھ خود بھی ایسا واقعہ پیش آیا، اور ڈاکٹر لیاقت محروم آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، تو ان کے ساتھ بھی واقع ہے۔ دونوں واقعات میں تھوڑے سے آپ کو شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے وہ ڈرگ لا کے بارے میں اپنے دوستوں کو جو ہے وہ آگاہ کرتا ہوں کہ ڈرگ لا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر آپ کی دکان پہ آ کے آپ کو چیک نہیں کر سکتا، یہ جو ہے یہ بات یاد رکھے۔ ہمیشہ ڈی ایچ او یا ڈپٹی ڈی ایچ او آپ کی دکان کو چیک کر سکتا ہے۔ ڈرگ لا میں جو ہے وہ حکمہ کو اور جو ہے یہ والا جو ہے ہومیوپیتھک کو جو ہے وہ کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر چیک نہیں کر سکتا، یہ جو ہے لا ہے۔ میں نے ایل ایل بی کیا اور ڈرگ لا کی میں پریکٹس کرتا ہوں پارٹ ٹائم، اسی لیے میں نے ایل ایل بی کیا ہے کہ میں جب ڈی ایچ مجھے ڈائریکٹر کے ڈسپوزل پہ فیصل آباد بھیجا گیا مطلب کہ وہاں سے گوجرا سے، تو میں یہاں آ کے علامہ اقبال لائبریری میں بیٹھتا تھا، تو میں نے جب دیکھا یہاں پہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، لوگ ڈرگ انسپیکٹر سے ایسے ڈرتے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کوئی بلا آ گئی ہے۔ اس کے اختیارات اتنے زیادہ نہیں جتنے وہ استعمال کرتا ہے، جتنے وہ بلیک میل کرتا ہے۔ آپ اس بات کو برا نہ محسوس کریں، اور میرے ڈرگ انسپیکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی اس بات کو برا نہ محسوس کریں، میں حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں اور ریالٹی کو بتا رہا ہوں۔ اس کے اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ ایک حکیم کو چیک کر سکے یا ایک ہومیو ڈاکٹر کو چیک کرے، یہ لا ہے۔ اگر وہ کوئی حکیم یا ہومیو ڈاکٹر جو ہے وہ انگریزی ادویات استعمال کرتا ہے، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے، اگر آپ اپنے دائرے میں رہتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، میں آپ کو اپنا پہلے واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ڈاکٹر لیاقت کا حقیقی واقعہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد آگے تھوڑا سا ڈرگ لا کے بارے میں جو ہے مزید دوستوں کو کچھ اور بھی بتاؤں گا، اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ جو ہے ڈرگ لا کو جو ہے میں کافی حد تک جو ہے ایکسپلین بھی کروں گا، اور ڈرگ لا کے بارے میں اویئرنیس بھی آپ کو پیدا کروں گا۔ تو اگر کسی دوست کو کوئی ایسا پرابلم ہو، حکیم کو یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو یا کسی ڈسپینسر بھائی کو، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ڈرگ کورٹ میں بھی اس کی مدد کریں گے ہم۔ تو میرے استاد محترم ملک عبد الرزاق صاحب جو ہے ڈرگ کورٹ فیصل آباد میں ہوتے ہیں، تو ہم مل کے یہ کیسز جو ہے ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے ڈی سیلنگ کرواتے ہیں، جن کو سیل کر کے چل جاتے ہیں۔ اس طریقہ سے بہت سے ایسے جو ہے چیزیں جو ہم جو ہے ڈرگ کورٹ میں جا کے جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے کیسز ہم نے جیتے ہیں۔ تو جو لوگ مطلب ہمارے ڈرگ انسپیکٹر جو ہے ہمارے جب ہم وہاں کھڑے جاتے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی لا جانتے ہیں، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیفینس، ہم ان کا ڈیفینس کرتے ہیں جو وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے حقیقت دکان پہ نا ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لڑکا جو ہے نا وہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ بنا ہوا ہے، محکمہ صحت کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اس نے فائل پکڑی ہوئی، میرے کلینک پہ آ گیا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی، آپ ہے جی ڈاکٹر؟ میں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں جی۔ اچھا جی، آپ یہ تو یہ جو یہ طب اور ہومیوپیتھک کیا ہو، تو آپ ایلوپیتھک کیسے کرتے ہیں؟
میں نے کہا ابھی اچھا آپ کو کس نے بتایا میں ایلوپیتھک کرتا ہوں جی؟ نہیں جی آپ کرتے ہیں جی، بس آپ ٹیکے بھی لگاتے ہیں، آپ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا بھائی، یہ تو بتائے نا۔ اور جی بس آپ یہ کرتے، میں تمہیں تمہارا چلان کر دوں گا، یہ کر دوں وہ کر دوں۔ میں نے کہا اچھا بھائی جو چاہتے ہو تم کر لو بھی، جو بھی تمہارے پاس اختیارات ہے استعمال کرو۔ اور دوائیوں کو چھیڑنا اس نے شروع کر دیا میرے، یہ والا یہ جو ہے یہ اس طرح۔ میں نے کہا اچھا چلے بھی، وہ کہا نہیں جی میں چلان کروں گا آپ کا، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں یہ کر دوں گا۔ میں کہا یار جو کرنا ہے کر لو یار۔ نہیں جی وہ اصل میں وہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی مطلب جو ہے میرے دوست احباب ہیں، اور جو بھی جو ہے یہ وہ جو لڑکا ہے اس کا بھی نہیں نام لوں گا، کیونکہ محکمہ صحت کا پردہ فاش ہو رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا اب میں نے نا میرے دوست تھے میرے سی او صاحب جو تھے نا وہ میرے دوست ہیں، ہم نے اکٹھا رجانہ میں کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو آگے فیصل آباد میں وہ اس وقت تھے، تو میں ان کا نا نیچے سے نمبر ملایا، اپنا موبائل نکالا اور ان کا نمبر ملایا۔ میں نے کہا سر یہ کوئی آپ کا جو ہے کرندہ ہمارے میرے پاس آیا ہے، حکیم رمضان عرض کر رہا ہوں، تو ذرا ان کو سر اپنا بتا دے کہ میں کون ہوں، اور یہ ایسے جو مجھے تنگ کر رہا ہے تو اس سے ذرا پوچھے یہ کون صاحب ہے جی۔ تو ان صاحب نے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا بھی، میں نے کہا یار یہ بات تو کرو یار، پہلے تم محکمہ صحت کے اتنے بڑے افسر ہو تو یہ چھوٹے سے افسر سے بات کر لو۔ میں نے کہا سر یہ آپ سے بھی کوئی بڑا سی او صاحب سے بھی بڑا کوئی افسر ہے یہ جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے جی، جو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ سی او صاحب نے جب سے پوچھا بھی کون ہو تم بھائی، اس نے کہا سر میں وہ پی اے ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا نا سی او صاحب نے کہ میں فلاں ڈاکٹر بول رہا ہوں، تو وہ کہتا جی میں فلاں پی اے ہوں سر، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا سر، تو وہ سر وہ تو اس طریقے سے اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ تو سر نے اسی وقت کہا کہ میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں، اور تم صبح آ کے جو ہے نا یہاں سے سسپینشن آرڈر اپنے لے جاؤ، اور تم جو ہے نا بلیک میلنگ لوگوں کو کرتے ہو، مجھے پہلے بھی تمہاری شکایتیں آئی ہیں، تو اس طریقے سے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اگر یہ بندہ راضی ہو جاتا ہے تم سے، تم جو اس کو بلیک میل کر رہے تھے، تو یہ بندہ راضی ہو جاتا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو اس کو راضی کر لو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اگلے دن جب وہ گیا تو اس طریقے سے بات ہوئی، تو وہ مطلب میرے پاس سے چلا گیا، کہتا جی سر آپ نے بتایا نہیں مجھے کہ آپ محکمہ صحت کے ملازم ہیں، محکمہ صحت سے بلانگ کرتے ہیں سر، آپ جو ہے نا یہ آپ نے جو ہے یہ۔ میں نے کہا یار تم نے مجھ سے کب پوچھا، تم نے تعارف کون سا کرایا کہ تم محکمہ صحت میں کتنے بڑے افسر ہو؟ تم نے تو آ کے مجھے ڈرانا شروع کر دیا اور یہ چیزیں میری اٹھانی شروع کر دی۔ تو سر اس طریقے سے جو ہے نا وہ پھر ہماری جو ہے مطلب اس کو پارٹی پڑی اور صلح ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا بہت سے محکمہ صحت کے لوگ جو ایسے آتے ہیں اور جو ہے نا ہمارے دوست احباب کو جو ہے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے آئیڈینٹیفکیشن ضرور پوچھا کریں، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو جو ہے نا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور محکمہ صحت کے افسران بالا سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ پرابلم جو ہے فیس نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ڈاکٹر لیاقت صاحب محروم جو ہے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، جس کے جنازہ پہ آپ تشریف لائے تھے سر، تو ان کی بھی بات بتاتا ہوں۔ ان کی کلین شیٹ پاک میں ان کا جو کلینک تھا، تو ڈرگ انسپیکٹر حضرت صاحب جو ہے اس وقت کے جو ہے تشریف لائے ان کے کلینک پہ، محترم ڈرگ انسپیکٹر صاحب ہم یہی کہیں گے ان کو جی۔ تو تشریف لائے ان کے کلینک پہ، وہ آپ لا کو جانتے تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر، بڑے بہادر اور بڑے جیدار بندے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ تو جب سر ان کے جو ہے وہ کلینک میں تشریف لائے، تو انہوں نے آ کے جیسے میری دکان پہ دوائیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، تو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ ان کے گھر میں ہی ان کا کلینک تھا جی، انہوں نے کوئی تعارف نہیں کروایا، تو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خاموشی سے آرام سے پہلے بیٹھے رہے تھوڑا سا، اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے کنڈی لگا دی، اپنے دروازوں کو بند کیا اور کنڈی لگا دی، اور 15 کو بھی فون کر دیا کہ سر میرے دکان پہ کچھ جو ہے وہ چور حضرات جو ہے تشریف لا چکے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے نا آپ فوری طور پر میری دکان فلاں جگہ پہ وہاں پہ آپ تشریف لے آئے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈرگ انسپیکٹر مجھے چیک نہیں کر سکتا، یہ جو بھی یہ بندہ ہے، اس نے کوئی تعارف نہیں کروایا کہ میں ڈرگ انسپیکٹر یہ کون ہوں، تو اس نے آ کے مطلب دوائیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے اس سے بات کی تو مطلب جو ہے نا اس نے کہا جی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں
डॉक्टर लियाकत ने पिस्टल निकाला अपनी दराज से और ऊपर दराज के ऊपर रख लिया, कहता तुम मुझे इस यहाँ से हिल के दिखाओ भाई। उसने उसको थप्पड़ लगाया, जो मतलब उस बंदे को जो भी था, जो अपने आप को ड्रग इंस्पेक्टर जाहिर कर रहा था, जो भी था, उसने कहा कि तुम इधर बैठो, तुम पहले ये मुझे बताओ कि मेरी वारंट गिरफ्तारी कहाँ है, और ये जो जितनी भी चीजें तुम कह रहे हो कि ये जो सर्च कर रहे हो मेरी दुकान के अंदर से, तो ये तुम्हें किसने इख्तियार दिया और किसने तुम्हें भेजा है मेरे दुकान को चेक करने के लिए? डीएचओ साहब जो है वो आप हैं डीएचओ, आपके पास है कोई अथॉरिटी? आपका कार्ड कहाँ है भाई वो जो आप मुझे चेक कर रहे हैं? तो वो जो है ना, अब 1-5 भी ऊपर से आ गई यहाँ पे भी। उन्होंने कहा भाई ये दोनों बंदे चोर है, मुझे तो इसका पता नहीं है कौन है। इन्होंने कोई तारीफ नहीं करवाया, इनके पास कोई कार्ड भी नहीं है, ना कोई रिसर्च वारंट है। डॉक्टर साहब दरवाजा खोला और पुलिस अंदर आ गई। अब उनसे पूछा भी हाँ भी आप कौन है? वो कहता है जी मैं ड्रग इंस्पेक्टर। वो कहता है आइडेंटिफिकेशन आप बताए। और इनकी जो आप तलाशी ले रहे हैं ये चीजें, इनके घर की तलाशी ले रहे हैं, घर में चोरी कर रहे हैं आप, घर के अंदर क्लिनिक है इनके, इनके बैठक में बैठे हुए हैं आप लोग, तो किसकी परमिशन से आप अंदर आए? पहले तो ये बताए ना, बाद में हम आपको देखेंगे आप ड्रग इंस्पेक्टर या कोई और है, वो तो बाद की बात है। आइडेंटिफिकेशन बताए, इनका जो वारंट है वो बताए, इन्होंने जो मतलब जो है गलत जो है ला को जो है वो तोड़ा है वो बताए हमें।